والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، حضرت صاحب دامت برکاتہم اور علماء کرام، اساتذہ کرام موجود ہیں. ہمارے ہاں درس نظامی میں امام نسائی رحمہ اللہ کی نسائی شریف پڑھائی جاتی ہے. امام نسائی رحمہ اللہ کی ایک کتاب اور ہے عمل الیوم واللیل. ایک عالم دین نے اس کا نبوی لیل و نہار کے عنوان سے ترجمہ کیا. گزشتہ دنوں اس میں ایک حدیث پڑھی اور آج کل میں اکثر وہ حدیث احباب کے سامنے بیان کرتا ہوں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مجلس میں مجھ پر درود پاک نہ پڑھا گیا اور وہ مجلس برخاست ہو گئی، یوں سمجھیے کہ وہ مجلس مردار کھا کر اٹھی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے درود پاک کا پڑھنا جہاں قرب نبوی کا ذریعہ ہے، وہاں میں بہت سارے مسائل و مصائب سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے. اللہ والوں کی صحبت سے ہمارے رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ مجلس احرار اسلام کے مرکزی حضرات میں سے تھے اور ان کا لقب رئیس الاحرار ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ بزرگ جن کی فضائل اعمال فضائل صدقات ہیں. تو رائے پور شریف حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا رہے تھے اور لکھا ہے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی ساتھی تشریف لے جاتے اور وہ حضرت شیخ کا ذکر کرتے تو حضرت بہت فرحت اور خوشی محسوس کرتے. تو کہا کہ میں رائے پور جا رہا ہوں، تصوف کس بلا کا نام. ایک ہفتے کے بعد واپسی ہے، مجھے جواب دیجیے. تو شیخ نے میں بھائی ہفتے کی پیریڈ نہیں ہے، ہفتے کی پیشنی ابھی سن لو. تصوف کی ابتدا اصلاح نیت ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار تصحیح نیت پر ہے. اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس انداز کے کی جائے کہ میں اللہ کو دیکھنا. اور یہ کیفیت تو میری اور آپ کی نہیں ہے. تو پھر دوسری کیفیت ارشاد فرمائی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو یہ خیال کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا. آپ کسی افسر کے پاس جائیں تو اس کی مجلس میں بہت سیمنٹ سے اٹھا کر بیٹھتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، صرف اس افسر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور میرا اللہ تو تمام بادشاہوں کا بڑا بادشاہ. تو جب ہم اللہ پاک
آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ صوفیاء کرام، یہ بزرگان دین اور ہمارے حضرات اسی بات کی مشق کراتے ہیں کہ تم اللہ پاک کی عبادت اس نقطۂ نظر سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ بس یہ ہے تصوف۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمہ اللہ کھڑے رہے اور پھر ہفتے کے بعد آئے، کہا کہ میں نے اس پر بہت غور و فکر کیا، لیکن آپ کا جواب اتنا اہم تھا کہ اس میں کسی اور شگوفے کی ضرورت محسوس نہیں۔ تو واقعہ یہی ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو مبلغین کہلاتے ہیں، ہمیں لاوبالی پن ہوتا ہے، نوافل تلاوت یہ چیزیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، لیکن حضرات اولیاء اللہ کی مجلس سے یہ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ میں ایک دفعہ حیدرآباد گیا تو معلوم ہوا کہ ہمارے دین پور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں مسعود احمد صاحب دین پوری دامت برکاتہ، ہمارے امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ نے 4 شخصیات کو اکٹھے خلافت عطا کی۔ اپنے حضرت دامت برکاتہ، حضرت میاں مسعود احمد صاحب، حضرت مولانا قاری عبداللہ عابد رحمہ اللہ اور حضرت میاں محمد اجمل قادری دامت۔ حضرت امام الہدا رحمہ اللہ نے ایک پگڑی سنبھال کر رکھی ہوئی جو انہیں حضرت میاں عبدالہادی صاحب رحمہ اللہ نے پہنائی تھی۔ حضرت میاں عبدالہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین پور شریف کے دوسرے سجادہ نشین تھے۔ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کی درخواست۔ تو خیر حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ نے حضرت میاں مسعود احمد صاحب کو وہ پگڑی بنایا، فرمایا کہ یہ آپ کی دادا کی پگڑی ہے، آپ کے دادا کی امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو حضرت میاں صاحب مجھ سے فرمانے لگے، مولوی صاحب تلاوت کریں گے؟ میں سے کڑے کریں، میں تو ہم مولوی کی آپ کہتے ہیں کہ تمہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ لیکن بعض اوقات اللہ والوں کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے کہ وہ دل پر اس سے چوٹ لگی۔ اللہ کا کرم ہے، حضرت میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہ کے اس جملے سے قرآن پاک کی تلاوت نصیب تو ایک دفعہ اپنے حضرت کی خدمت میں جب حضرت دارالعلوم تھے تو ایک ہمارے نابینا پیر بھائی آئے۔ حضرت نے انہیں فرمایا کہ بھائی ابوابین پڑھا کرو، مغرب کے بعد کے جو نوافل ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ابوابین، ابواب کی جمع ہے متوجہ الی اللہ، تو یہ متوجہ الی اللہ کی لوگوں کی نماز ہے۔ میں یہ سمجھا سرائے کی زبان آدم نو کو سنانا ہوئے تدھیر کو کتاب خریدے، تو میں یہ سمجھا کہ حضرت نے مجھے فرمایا۔ یقین کیجئے کہ ایک عرصہ تک مغرب کی نماز کے بعد کے نوافل اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک وسوسہ ہوا کہ تو مسافر رہتا ہے، مسافر کو تو اللہ پاک نے آدھے فرائض معاف کر دی، تو نوافل کی چکر میں کیوں پڑا ہو؟ تو میں نے یہی حضرت کی مجلس میں کہیں جانا ہوا تو میں نے یہ بیان کیا۔ تو حضرت دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا مشکات شریف کے حوالے سے، جن کا بھی حضرت کا مفسر درس دے رہے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتطوع فی السفر، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نوافل پڑھا کرتے تھے، اور اپنے حضرت دامت برکاتہ مشاہد پر
مختلف چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے. بعض مشاہد پر تلاوت کلام کا غلبہ ہوتا ہے، بعض پر ذکر کا غلبہ ہوتا ہے، بعض پر محفل کا غلبہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو اس سے تو عافیت سے سرفراز کرے. اب تو حضرت کیونکہ بیمار ہیں، ورنہ جب یہ بیماری نہیں تھی تو حضرت بڑی کثرت کے ساتھ محفل کرتے. تو اللہ والوں کی مجلس سے نوافل نصیب ہو جاتے ہیں، تہجد نصیب ہو جاتی ہے، ذکر اذکار نصیب ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ نے حضرت تو پوچھے ہی نا، بعد میں شاید نہیں پوچھے. میں ایک بزرگ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ان کے بھائی بھی تھے. تو بزرگ نے کہا جی آپ کا سوال ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ کیس مین کو بنوانا ہے. میں کہا جی کس خوشی ہے؟ کیونکہ آپ کو خلافت دیں گے. میں نے کہا جی میرے شیخ نے 5 سال ہو گئے میرا سبق روکا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھ میں صلاحیت ہوتی تو میرے شیخ سبق آگے کراتے. انہوں نے 5 سال ہو گیا میرا سبق روکا ہوا ہے. انہوں نے میں آپ کے شیخ کو کہوں گا. میں کہا جی آپ کی بہت نوازش، لیکن جب شیخ کامل نے سبق روکا ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں اس اہل نہیں ہوں کہ مجھے اگلا سبق دیا ہے. تو ہمارے حضرت کا یہ معمول مبارک بہت ہی پسند ہے. میں بھی مختلف بزرگوں کے مجالس میں شریک ہوتا ہوں تو اکثر بزرگ پوچھتے نہیں اپنے مریدین سے، اور اپنے حضرت پوچھتے ہیں کہ آپ کا کون سی سبق ہے. تو اس سے یعنی اللہ کرنے کے طریقوں میں ترقی واقع ہوتی. تو ان مجالس میں حاضری کا مقصد تو اللہ والوں سے فیوز و برکات حاصل کرنے ہوتے ہیں. ہمیں یہ ذکر اذکار اور یہ چیزیں تو آتی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے فیلڈ اور اختیار کیا. قادیانیت کے خلاف 2 گھنٹے بیان کرا دیں اور تصوف پر 15 منٹ کہہ دیں گے. لیکن یہ جو ہے یہ جو ہم قادیانیت کے خلاف موقع کرتے ہیں اس میں بھی ہمارے حضرات کی توجہ، روحانی توجہات شامل ہیں. ہمارے پوری جماعت ختم نبوت کے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ، حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کی خدمت میں جب ہمارے اکابر مبلغین حاضر ہوتے اور وہ ذکر اذکار پوچھتے کہ حضرت میرے لیے کوئی ذکر ارشاد میں کہتا ہوں مرزائیت کو ہمارے مولانا غفاری کہتے تھے کھانا ٹھوکے. اب مرزائیت کو کھانا ٹھوکتے رہو تھوڑا سا بچے ہی، لیکن آپ کو تھوڑا سا روشی پڑھ دیا کریں، کوئی تسبیحات اس کی استغفار کی پڑھ دیا کرے. تو بہرحال ان مجالس میں حاضری کا مقصد یہی ہوتا ہے. ہمارے ایک زمانہ تھا کہ ہمارے مرکزی امیر بھی خاموش تھے، خواجہ خاجان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر نہیں کرتے تھے. اور مرکزی نائب امیر حضرت سید نفیس الحسینی رحمہ اللہ، یہ دونوں ہمارے دادا پیر بھی ہیں. ہم اپنے ذکر میں اور جب ہم اثار ثواب کرتے ہیں تو دونوں بزرگوں کو نام دیتے ہیں نا، یہ ہمارے حضرت کے شیخ بھی ہیں. تو کسی نے کہا کہ یہ عجیب جماعت ہے، جماعت کو تباہ مبلغین کی ہے، نہ امیر تقریر کرتا ہے نہ نائب امیر تقریر کرتا ہے. تو مولانا صاحب الراشدی صاحب نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مبلغین بیان کرتے ہیں یہ ان کا کمال نہیں، دراصل ان 2 بزرگوں کی توجہات کا. ہماری چچا وطنی میں کانفرنس تھی اور خواجہ صاحب نور اللہ مرکزہ جاگ رہے تھے اور تقریر سن رہے تھے. تو اللہ پاک نے بہت اچھے کلمات کہنے کی توفیق نصیب کی. اگلے دن روبے میں کانفرنس تھی، حضرت تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے. تو مجھے پتہ نہیں میں نے کیا کیا تو ان حضرات کی روحانی توجہات سے یہ سارے دین کے کام ہوتے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سارے دینی کاموں کے سرپرست ہیں. ہمارے مجلس احرار اسلام
کہ وہ مسجد شہید گنج کا ایک واقعہ تھا کہ مسجد شہید گنج کو ایک منصوبے کے تحت گرایا گیا اور خیال تھا کہ مجلس اعلیٰ اسلام میدان میں آئے گی اور انہیں درج کر دیا جائے گا. تو شاہ جی مولانا حبیب الرحمان حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضرت نے گھمایا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ابھی میرے شیر کودے, ابھی میرے شیر کودے, ابھی میرے شیر کودے, لیکن آپ حضرات نے تو کہا جی یہ تو آپ کی توجہات ہیں. تو بہرحال ہمارے تمام حضرات, حضرت رائے پوری ہوں, حضرت لاہوری ہوں یا اور حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے کچھ عرصہ پہلے امیر شہر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کا وفات ہوا. تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے شاہ جی کو کس حالت میں دیکھا؟ حضرت لاہوری رحمہ اللہ چونکہ صاحب کشف تھے, کہا کہ اور ان کے کشف کے بہت سارے حالات واقعات ہماری کتاب میں ملتے ہیں. ہمارے مولانا محمد امین قاری رحمہ اللہ بڑے مناظر تھے. ان کا ایک واقعہ میں نے پڑھا بھی سنا بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں آنے کے لیے بکارا اسٹیشن تک پہنچا تو مجھے کچھ سکہ ملا گرا ہوا. میں نے اس سکے کے کچھ مالٹے لیے اور ان پر نشان لگا دیا اور کچھ اپنے جیب سے پیسے اس کے مالٹے لیے. تو حضرت کی خدمت میں جب میں گیا اور حضرت نے فرمایا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا جی کچھ مالٹے لائے ہوں. تو میں نکالوں تو میں نے تھیلا اٹھا تو جو مشکوک تھے انہیں الگ کر دیا اور جو حضرت نے اپنے پیسوں سے خریدے تھے وہ الگ کر دیا. تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ جو ہمارے دادا پیر ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے شاہ جی کو وفات کے بعد کیسے دیکھا؟ میں جنت میں ٹہلتے ہوئے. حضرت اکیلے تھے یا بہت سارے لوگ تھے؟ کہا کہ ہزاروں لوگ تھے, داڑھی والے بھی تھے, بغیر داڑھی کے بھی. میں نے اپنے حضرت کی مجلس میں ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے شاہ جی سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ گجرانوالہ دفتر میں ٹھہرے ہوئے تھے. ہمارے ساتھی تھے چودھری غلام نبی مدنی, ان کی کتاب بھی ہے تحریک کشمیر سے تاریخ ختم نبوت تک. تو وہ آئے اور ان کی آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرے کا رنگ سرخ. تو شادی میں غلام نبی کیا ہوا؟ یعنی کہ آج میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے جیلوں میں گئے, آپ کے کہنے کی وجہ سے مارے گئی, تاکہ مجھے قوت مردمی تک سے معلوم کر دیا گیا. آج میں نے سوچا کہ آپ کتنا اپنے مزے کریں گے, پتہ نہیں ہمارا خیال بھی کریں گے کہ نہیں. شاہ جی لیٹے ہوئے اٹھ بیٹھے. میں ابھی کیا کہا کہ یہ کہا تو جو شاہ جی ہمارے پیر یہ نیوز نہیں ہے. انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی ہمارا خیال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارا خیال کریں گے. تو اٹھ بیٹھے اور میں غلام نبی, اگر میرے اللہ نے مجھے جنت میں جانے کی اجازت دے دی, حکم دے دیا, تو میں ہاتھ جوڑ کر بولوں کہ یا اللہ جب تک یہ تیرے محبوب کی ختم نبوت کے رضا کا جنہوں نے میرے کہنے کی وجہ سے مارے کھائیں, جیلوں میں گئے, ہتھکڑیاں پہنی, بیڑیاں پہنی, یا اللہ جب تک یہ جنت میں نہیں جاتے میں کرا. یہ واقعہ ہمارے مولانا اللہ صاحب صاحب نام برکاتہ نے حضرت خواجہ صاحب نور اللہ مرکزہ لندن کانفرنس سے مدینہ طیبہ تشریف لائے عمرے کے لیے. تو مدینہ طیبہ لیٹے ہوئے تھے اور مولانا حافظ محمد حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شیخ کے صاحبزادہ بھی تھے اور انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو حضرت خواجہ صاحب کا خادم ہی شمار کیا اور عملاً. تو حافظ محمد عابد صاحب کی دبا رہے تھے اور مولانا اللہ صاحب بھی. تو حافظ محمد عابد صاحب نے کہا ولی اللہ صاحب کو گالی سنا دے. تو مولانا اللہ صاحب نے یہ واقعہ سنایا. تو حافظ محمد عابد صاحب کہنے لگے ولی اللہ صاحب پوری گل کرے گا اور دینا نہیں کہا جی حضرت آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ اب دیکھیں نا ایک کتنی بڑی خصوصیت رکھی.
اس سے اچانک سوال کیا جائے کہ آپ قیامت دن میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو حضرت خواجہ صاحب بھی پریشان ہو گئے اور اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ بھائی جو جواب شاہی رحمہ اللہ کا ہے وہی جواب میرا ہے۔ اپنے حضرت جی دامت برکاتہم کو ایک مجلس میں نے یہ واقعہ سنایا۔ ایک ساتھی ہے حافظ محمد علی، آج کل تو نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، یہی آپ کے فیصلہ آباد کے ہیں، حضرت جانتے ہیں ابو محمد حسن۔ تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل تو بھی پوری گل کر۔ تو میں نے بھی حضرت شاہ صاحب سے یہ کہا اپنے حضرت سے کہ حضرت آپ حضرت خواجہ صاحب کے مرید بھی ہیں اور شادی کی جماعت کے فیصلہ آباد کے امیر بھی ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بھی یکدم پریشان ہوئے اور اٹھ کر بیٹھے اور میں بھائی میرا وہی جواب ہے جو میرے شیخ اور میری جماعت کے امیر عمل کرنا۔ تو میرے محترم دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائی ہے اور یہ وابستگی بڑی عظیم الشان وابستگی ہے۔ امیر محمد اجمل قادری صاحب ایک دفعہ میرے بعد گئے، میں وہاں پر ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا ناشتہ میرے پاس کر لیجیے، ناشتہ تو خواجہ بلال کے پاس ہے۔ میں نے کہا چائے؟ ہاں صبح چائے۔ تو سردی کا موسم تھا، میں نے کوئی 1.5 کلو گجریلا لیا اور صبح صبح میں نے وہ بریڈ میں ڈالا، چائے بنوائی۔ حضرت میاں صاحب تشریف لے آئے، میاں صاحب جانے لگے تو جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2000 روپیہ نکال کر دیا۔ ہمارے محلے دار تھا بشیر، میں نے تو بشیر دوڑ کے تو اس نے دیکھ لیا کہ میاں صاحب پیسے دے رہے ہیں۔ میں نے لازم کہا کہ جلدی جلدی رسید بنا کے لاؤ، ادھر سے کی۔ تو بشیر کھٹی کہنے لگا یہ کون تھی؟ میں نے کہا یہ ہمارے پیر تھے۔ انہوں نے تھوڑی سی گالی کہ ہمارے پیر آتے ہیں تو ہماری جیبیں خالی کر کے جاتے ہیں، آپ کا پیر عجیب ہے کہ پیسے دے کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اہل حق اور اہل باطل، اہل بدعت اور اہل حق کے پیروں میں یہ فرق ہے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستوں، ہم جو خدام ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکثر مبلغین جو اس دنیا سے چلے گئے وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواسی رحمہ اللہ کے شاگرد، تو حضرت انہیں شاگرد اللہ ڈاٹا بھی کرتے تھے، تو شاگرد بھی کہتے تھے کہ حضرت جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ آپ کی برکت سے کر رہے ہیں، اور واقعہ یہی ہے۔ بزرگان محترم، میں آیا تو آپ حضرات اور حضرت کے خلفاء کے بیانات سننے کے لیے تھا، لیکن مولانا محمد یاسین صاحب نے اور حضور صاحب نے فرما دیا تو میں نے یہ چند باتیں عرض کر دی۔ عقیدہ ختم نبوت پورے دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی ساری عمارت عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے۔ ایک آدمی ساری رات مصلے پر کھڑے ہو کر گزارے، ساری زندگی روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، زکات حج کرے، ساری رات اللہ کی ضربیں لگائے، لیکن جب تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر اللہ پاک کا آخری نبی نہ مانے، اللہ پاک یہاں اس کی کوئی نیکی قابل نہ اس کے فرائض کام آئیں گے، نہ نوافل، نہ حج، نہ عمرے، نہ زکات، نہ صدقات، نہ اللہ کی ضربیں، کوئی نیکی بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر اللہ پاک کا آخری نبی نہ مانے، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں سے مکمل نفرت کا اظہار نہ کرے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نفرت کرے تو قادیانیت سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں۔ اس لیے جب قادیانی مسلمان ہوتا ہے تو ہم اسے سینے سے لگاتے ہیں، اور نفرت کا اظہار اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے غلط عقائد سے توبہ کریں۔ ہمارے بہت سارے دوست دیندار بھی ہیں، تعلیم جماعت کے ساتھ چلے بھی لگاتے ہیں اور وقت بھی لگاتے ہیں، نماز نوافل
تہجد اشراق ساری نوافل پڑھتے ہیں، لیکن قادیانیوں سے دوستی بھی رکھتے ہیں۔ ایک بات علماء کرام موجود ہیں، مشائخ نام موجود ہیں، ایک ہی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو قادیانیوں سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور آپ کے باغیوں سے بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ایک اسپیکر کے زمانے میں شاید کیا کہ اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ، سبحان اللہ، حدیث پاک ہے، تورث امتی تورث اعمال امتی علیہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال میری خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور ہفتے میں 2 دفعہ پیش ہوتے ہیں، جمعہ کے دن اور پیر کے دن پیش ہوتے ہیں۔ ذرا آپ تصور فرمائیں، اگر ہم میں سے کوئی مسلمان کسی قادیانی سے جبکہ لگا کر مل رہا ہو اور اس عالم میں اس کی رپورٹ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور کے قلب و جگر پر کیا نام میرا لیتا ہے، کلمہ میرا پڑھتا ہے اور میرے دشمنوں سے پیچھے مارتا ہے۔ تو میں کیا توقع رکھوں کہ آپ آئندہ کے لیے قادیانی سے مکمل بائیکاٹ کریں گے کہ نہیں؟ مکمل بائیکاٹ کریں گے، مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ ان کی دکان سے بالکل سودا نہ خریدیں اور اپنی دکانوں سے انہیں بالکل خریدا سودا نہ لیں، بھوکے مر جائے برداشت کر لیں، لیکن رسول اللہ سے رسول اللہ کے باغیوں سے بالکل قطع تعلق اتنے یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ جیسے آج ہم یہاں جمع ہیں